چائے پینے والے کبھی پیشنس کو نہیں سمجھ سکتے. اور آج کا ہمارا چونکہ ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ڈیولپ پیشنس, تو میرا خیال ہے یہ کمنٹ بڑا اچھا ہے, اسی کمنٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. یہ سرفراز الحق صاحب کا پیشنس ہے کیا ویسے؟ اٹس لائک دو اسپیکٹس میرے خیال میں اس کے ہیں, اور اینڈ اگین میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں, کوئی حتمی رائے نہیں ہے. اٹس لائک ہر انسان کی ایک رائے ہوتی ہے, اور اس وقت جو میری سمجھ ہے اس کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں, دو اسپیکٹس. ایک چیز ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے پر جو بھی کچھ ہوتا ہے, ہم اس چیز کو جب ریئلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے اور اسی میں ہی کوئی ہمارے لیے بہتری ہوگی. وہ بہتری ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے, وہ چیز ہمیں پسند آئے نہ آئے. سو مثال کے طور پہ اب کرونا کی وجہ سے ہمیں انجیکشن لگوانا پڑ رہا ہے. وہ انجیکشن میں جب لگتا ہے تو اس کی تکلیف ہوتی ہے, اس کی وجہ سے سیکنڈ انجیکشن کے بعد کچھ ایک آدھ دن انسان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوتی ہے. مگر ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ نے اگر اسی میں ہی میرے لیے بہتری رکھی ہے, اسی میں ہی میرے لیے کوئی پروٹیکشن ہے, تو ٹھیک ہے میں اسی پہ راضی ہوں. اٹس لائک اللہ کی رضا میں زندگی کے مختلف معاملات میں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا, چاہے وہ ہمارے ریلیشن شپس ہوں, وہ ہمارے فائنانسز ہوں, ہمارے زندگی میں پیار محبت کے حالات ہوں, ہمارے کوئی بچھڑ جاتا ہے ہم سے, کوئی مل جاتا ہے ہم کو, اس چیز میں جی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی یہی رضا ہے, اللہ کی یہی منشا ہے, اللہ کی یہی حکمت ہے. اور اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ ہماری زندگی میں اس کائنات میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. وہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا, وہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے, اور اس حکمت میں ہی میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہے. ایک اسپیکٹ اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے میرے خیال میں, اس کا یہ ہے کہ ہمارا چیزوں سے ڈیٹیچ ہو کر رہنا. ہم جب زندگی میں چیزوں سے بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم امپیشنٹ ہونے لگتے ہیں. سو ہمارے زندگی میں ہم نے کوئی اپنے لیے مقصد چن لیا, اور پھر ہم نے اس مقصد سے اپنے آپ کو اتنا زیادہ اٹیچ کر لیا کہ ہم اس چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے, یا اور ہم ایک اسپیکٹ اس میں اور بھی تھوڑا سا میں ایڈ کروں. دیکھو چیز یہ ہوتی ہے لائک پیشنس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا امپیشنس جو ہے ہوتی ہے, یعنی ہم روشنی کو سمجھنے کے لیے اندھیرے کو, یا اندھیرے کو سمجھنے کے لیے اگر ہم روشنی کو دیکھیں تو ہمیں زیادہ بہتر شاید اندازہ. ہمیں چیزوں میں امپیشنس اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے. کہ میں بیج آج ڈالوں اور میں چاہوں کہ صبح اٹھوں تو میرا اس میں درخت نکل آئے اور میری پوری فصل تیار ہو, اٹ ول ناٹ ورک, اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس طرح کام نہیں کرتی. اٹس لائک ایک شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور بولے کہ کل صبح میں اٹھوں تو گود میں میرے بچہ ہو, یہ نہیں ہوتا. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. سو ان اینی تھنگ ان لائف دیر از دس پروسیس دیٹ ٹیکس ٹائم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا حکم دے دیتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس کائنات کو اس نے 6 ایام میں تخلیق کیا. اب آپ غور کرو, ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کہہ دیتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے, مگر دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ 6 ایام, اور جو ایام ہے وہ یہ نہیں جو ہمارے 6 دن, ایک ہفتے کے 6 دن, ہم جی 24 گھنٹے کا دن ہے. وہ ایام جو ہے وہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے. مگر ایک پوائنٹ ہے, اٹس لائک میرے خیال میں قرآن مجید جو ہے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہے, اس پہ ہمیں اگر ہم سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, میں اپنے خیالات کی بیسس پہ بات کر رہا ہوں. اگر میں کوئی غلط بات کروں, کوئی عالم ہے, کسی کو علم ہے, تو مجھے میری کلیئرٹی مجھے صحیح بتا دیں اگر. لیکن جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ بتایا کہ اٹس لائک ایون دو جب اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے اس چیز کا وہ کام پروسیس شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس پروسیس کے مکمل ہونے میں وقت لگتا ہے. سورج بنا, چاند بنا, سیارے بنے, پھر ہریالی آئی اس پلانٹ کے اوپر, اور لائک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیسز ہوئے. تو ایون اللہ کے فرما دینے کے بعد ایک کام کے مکمل ہونے تک, تو اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ فرما دیتا ہے, اور جب وہ فرما دیتا ہے تو پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ہم
جب زندگی میں کسی چیز کا ارادہ کریں اور ہم اس کا پروسیس سٹارٹ کریں، ہم کو اس چیز کو جب ہم ریئلائز نہیں کریں کہ اس پروسیس کو سٹارٹ سے کمپلیشن تک اٹ ول ٹیک ٹائم، تو ہم اپنے اندر جو احساسات محسوس کرتے ہیں اسے ہم امپیشنس کہتے ہیں.